مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے ہوئے آج 5واں دن تھا اور میں ان 5 دنوں میں اتنا عاجز آ چکا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجب سی ناگوار بدبو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو، اف! اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز حمدانی سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر کرنا تو نامناسب سی بات ہے، ہاں بلی کے رونے کے بابت استفسار ضرور کروں گا۔ میں سید اذان شاہ بخاری مسز حمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز حمدانی ایک پروکار خاتون تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وجاہت حمدانی، جس کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی زر نگار سے کر دی تھی۔ مسز حمدانی کے 3 پوتے تھے جنہیں میں پڑھاتا تھا۔ میں نے 2-3 بار ان سے پوچھا بھی کہ یہ بلی کس کی ہے، کس نے پالی ہے، جاؤ اسے بھگا کر آؤ، مگر وہ دونوں عجب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگتی۔ گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان 5 دنوں میں عجب سی گھٹن محسوس ہوئی اور روشنی بہت مدھم، بہت پرسرار خاموشی، صرف بلی کے رونے کی آواز، کبھی دھیمی تو کبھی تیز، کبھی گڑگڑاہٹ تو کبھی معصومیت۔ لیکن حیرت کی یہ بات ہے کہ میں نے آج تک وہ بلی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بلی کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا کہ اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو اپنا 2.5 کلو کا جوتا بغیر آسرا کیے اس کے سر پہ دے مارتا۔ مگر خیر، یہی سب سوچ رہا تھا کہ مسز حمدانی کمرے میں آئیں اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مخاطب ہوئیں۔ ہاں تو میاں اذان، خیر ہے سب؟ ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہو تو بلا خوف و خطرہ کہہ دیں، ہم پڑھائی کے معاملے میں جھوٹ دینے کے عادی نہیں ہیں۔ بڑے پوتے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بولیں۔ اس اثنا میں خان سامہ چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا۔ مسز حمدانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ اذان میاں، یہاں سب ہمیں آغا جانی، شوہر کی نسبت سے آغا جانی کہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھی ہمیں آغا جانی پکاریں۔ وہ ایک واضح دار خاتون تھیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، آغا جانی بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ آغا جانی کے ماتھے پر بل پڑے، بہت واضح تھے۔ آغا جانی، ایک بلی کے رونے کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھاؤں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر میرے لیے کسی نتیجہ پر پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، ایک آہ بھر کر بولی، خیر تو ہے اذان میاں؟ کن آوازوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے؟ میں بری طرح سرپٹا گیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لرز کر رہ گیا۔ میں آغا جانی کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نظریں بچا رہی ہیں۔ پھر کہنے لگیں، بہت ممکن ہے آواز کہیں باہر سے آتی ہو، اور بیٹا بلی کی ہی آواز ہے نا، شیر کی تو نہیں۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنس دی اور میں بھی بس جی جی کر کے رہ گیا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی محسوس ہوئی اور میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ راستے بھر اور گھر آنے کے بعد بھی ذہن کے گوشوں میں وہ منحوس آواز گونجتی رہی اور میں یہ سوچتا رہا کہ آغا جانی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بلی ہی ہے، کوئی شیر تو نہیں۔ مگر بلیاں مستقل روتی کب ہیں؟ آغا جانی کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ مگر کیا اگر ان کے گھر بلی ہے تو ان کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ آوازیں مستقل کیوں ہیں؟ مجھے ہی کیوں آئیں؟ کیا کوئی اور انہیں سن پاتا ہے یا یہ میرا وہم ہے؟ آغا جانی نے تو صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی، مگر کچھ تو ہے جس کی چغلی کھا رہا تھا ان کا سفید پڑتا چہرہ اور لرزتا لہجہ۔ خیر، یہی سب سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے پڑھائی کے لیے دوسرا کمرہ منتخب کروں گا۔ میں بنیادی طور پر لاہور کا رہائشی ہوں اور فاسٹ فوڈ فیکٹری میں بطور کوالٹی کنٹرولر مقرر ہوں۔ ملازمت میں تبادلے کے باعث کراچی میں مقیم ہوں۔ فیکٹری سے چھٹی کے بعد میں حمدانی ہاؤس ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں۔ وجاہت حمدانی کے آفس میں میرا دوست ثاقب نثار ملازمت کرتا تھا۔
اس کی معرفت مجھے یہ ٹیوشن پڑھانے کی ملازمت ملی، جس سے مزید آمدنی بھی متوقع تھی اور میرا وقت بھی گزر جاتا، مگر یہ آوازیں میرے سر کا درد بنی ہوئی تھیں۔ اگلی شام 6:15 بجے میں ہمدانی ہاؤس پہنچا تو دیکھا مسز ہمدانی ایک مولوی قسم کا بندہ لان میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے لگا رشتہ دار ہوں گے، میری عادت نہیں ٹو لینے کی، مگر مجھے اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں تجسس ہو گیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرنے لگا۔ آغا جانی کی بہو زرنگار ایک لاپرواہ عورت تھی، جیسے جدید طرز کے لباس اور گیٹس کا شوق تھا۔ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ تقریباً روز ہی کسی تقریب میں جانے کو تیار ہوتی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، کام کاج سے بے بہر۔ وجاہت ہمدانی روایتی کاروباری شخصیت تھے، جیسے 2+2 4 کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ بچے مکمل طور پر آغا جانی کی دشت شفقت میں تھے۔ اگلے روز لان سے گزر کر میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، مجھے یاسر بڑا پوتا نظر آیا اور مجھے کہا، سر اس طرف آ جائیں۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے خوبصورت کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں سجاوٹ کافی کی گئی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ یہ کمرہ بابا کے مہمانوں سے ملنے کا ہے، شاید اسی لیے قیمتی فرنیچر اور قالین سے مزین تھا۔ کرسٹل فانوس بھی کمرے کی چھت پر جگمگا رہے تھے۔ کمرہ اے سی تھا اور باہر کی گرمی سے اس ٹھنڈک میں آ کر میں بہت حد تک پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آج وہ منحوس آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ دادی نے کہا ہے آج سے ہم یہیں پڑھیں گے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ دل میں آئی کہ بچوں سے پوچھوں اس متعلق، مگر پھر آغا جانی کی باتوں کو سچ مان کر بچوں کو پڑھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ وقت اچھا رہا۔ گھر آنے کے بعد بھی بار بار مولوی نما بندہ ذہن میں آ جائے رہا تھا۔ اس کا رازدارانہ انداز اور آغا جانی کے چہرے کی تشویش، پریشانی اور خوف۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں یہ سب؟ میرا کیا واسطہ؟ ان کے گھر بلی ہو یا کتا، مجھے پڑھانے جانا ہے بچوں کو اور بس۔ ٹی وی آن کرنے کے بعد بھی میں اسی ڈھیڑ پن میں لگا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو امی کی کال تھی۔ جب سے کراچی آیا ہوں امی تقریباً روز ہی 10 سے 11 کے درمیان کال کر کے خیریت لیتی تھیں۔ آج بھی معمول کے مطابق کال کی تھی، مگر امی پوچھنے لگیں وہ کون سی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، اور میں چاہ کر بھی امی کو اصل بات نہ بتا پایا۔ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ تھکن ہے، دم کر دیں۔ میری عادت اور امی کا معمول تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اور سونے سے پہلے دم کر دیا کرتی ہیں، تو کراچی آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ فون کے ذریعے جاری رہا۔ ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، اور پھر ماں کی دعا جنت کی ہوا والی بات ہے۔ اگلی صبح پھر فیکٹری اور زندگی کی گہما گہمی، شام میں ہمدانی ہاؤس اور پرسرار خاموشی۔ وہ آواز اب کم آتی، حال میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی سی محسوس ہوتی، مگر کمرے میں نہیں آتی تھی۔ مگر جب بھی آتی آواز میں وہی بین اور بے حد وحشت۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، البتہ اس مولوی صاحب کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز میں واپسی جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا اور نیم تاریک تھا۔ بلی کے رونے کی آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میری رفتار غیر محسوس طریقے سے بہت کم ہو گئی۔ اچانک بہت تیز چھینک کی آواز آئی، ناگوار بدبو اور بین مزید بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجب سے ڈر نے گھیر لیا۔ اس کمرے سے دفعتاً مولوی صاحب باہر نکلے۔ وہ اذکار بلند آواز میں پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آغا جانی ان کے چہرے پر مردانی چھا رہی تھی۔ وہ مولوی کو پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مولوی صاحب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ جو ہی آغا جانی کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں چم سا گیا۔ مجھے سچ مانے بہت شرمندگی ہوئی، بہت نامناسب حرکت سرزد ہوئی تھی، مگر میں بھی کیا کرتا؟ یہ تجسس، یہ راز میرے ذہن پر سوار ہوئے جا رہا تھا۔ میں آغا جانی سے نظریں بچاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی میں لان میں ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ فون فیکٹری سے تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی وقت ریسیو کرنا پڑا۔ کچھ دفتری معاملات سمجھانے تھے فوری۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے مین گیٹ اور میرے کمر کی طرف ہمدانی ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ باتوں میں محو میں عمارت کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ سلگائی، بلی کی منحوس آواز بدستور جاری تھی۔
دل میں کھٹکا سا ہوا کہ وہ آواز کہیں بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کی سمت بڑھا۔ وہ آواز ایک کھڑکی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، شیشے کی بڑی سی کھڑکی۔ میں نے چھو کر دیکھا، وہ مقفل تھی۔ اس پر سرمئی پردے پڑے ہوئے تھے یا شاید سیاہ پردے تھے۔ چھن کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی پائل ہو، نہیں شاید زنجیر، مگر بند کمرے، بند کھڑکی اور زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ سگریٹ سے جب میرا ہاتھ جلا تو میں چونکا۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ فون کب میں نے جیب میں رکھا، کچھ یاد نہیں۔ پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانس رک گئی اس کمرے کا منظر دیکھ کر۔ پردے کی باریک سی جھری میں صرف زنجیر اور اس سے بندھا ایک نازک پاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا اسٹیل کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ خدا، تو یہاں کوئی قید ہے، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ رونے کی آواز، اب کچھ انسانی آواز محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ پاؤں دیکھنے کے بعد نفسیاتی اثر تھا، مگر سچ یہی تھا کہ اب آواز میں کچھ زنانہ پن نمایاں تھا۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت محسوس ہوئی اور ایک کھلے بالوں سے چھپا چہرہ نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس سا تھا کہ یہ کسی کا چہرہ ہے۔ وہ پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی جلدی ڈبوئی، جس سے ایسی لپ چھپ کی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ وہ پیالے سے ہٹ گئی، انداز بالکل بلی کے جیسا تھا۔ اب منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع تھی۔ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا یہ سب میں جو دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے۔ فیکٹری سے دوبارہ فون آنے لگا اور میں لمبے لمبے قدموں سے لان پار کر کے مین گیٹ عبور کر گیا۔ تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا، 100 طرح کے خیالات، اور وہ منظر تو جیسے میری پتلیوں سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ پیالہ اور پاؤں۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء کی نماز ادا کی۔ امی کی کال آئی تو ان سے کہا پہلے دم کر دیں۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند تھی، مگر اس کی زبان دودھ کے پیالے میں ڈوبنے سے لپ چھپ کی جو آواز پیدا ہوئی وہ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام۔ سخت بے دلی اور خوف۔ میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جغرافک چینل سے کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی ہانس کے بارے میں۔ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے کچھ گرنے کی آواز ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ٹائم پیس فرش پر گرا تھا اور ایک کالی بلی اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ اف میرے خدایا! میں صوفے سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ آئی کہاں سے اور اب اسے بھگاؤں کیسے؟ اتنے میں بیڈ روم سے ایک بھوری بلی آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک سفید بلی میرے پیروں کے درمیان سے گزری۔ اب میں پوری طرح خوفزدہ ہو کر صوفے پر چڑھ چکا تھا اور میرے اطراف طرح طرح کی بلیاں اچھل کود کر رہی تھیں، گڑگڑا رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چینک رہا تھا۔ ان کی تعداد مستقل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں آیت الکرسی کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ وہ سب کی سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگیں اور ایک کے بعد ایک چست بھر کر مجھ پر حملہ آور ہونے لگیں۔ میں اور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ابھی بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، ٹائم پیس اپنی جگہ رکھا، رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا! یہ خواب تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شام کے اس منظر کے زیر اثر یہ خواب، استغفار، بہت خوفناک تھا۔ میری دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں۔ میں نے موعظتین پڑھ کر دم کیا اور آیت الکرسی کا اظہار باندھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چین گزری اور دن کی وہی گہما گہمی، مگر طبیعت بوجھل تھی۔ چھٹی کا وقت جو نزدیک آیا، مجھے پھر وہی مناظر اور ہمدانی ہاؤس کے خیالات نے جکڑ لیا۔ میں چاہتا تھا آج وہاں نہ جاؤں، مگر بچوں کے امتحانات نزدیک تھے اور آغا جانی کوئی عذر قبول نہ کرتی۔ چاروں ناچار میں ہمدانی ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ ہمدانی ہاؤس میں سب کچھ ہوتے ہوئے وہی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ روشن کمکموں کے بعد بھی مدھم روشنی تھی۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ناگوار بو سے دماغ سون ہونے لگا، مگر اسی روم میں اس کی شدت قدرے کم محسوس ہوتی۔ میں تمام فضول باتوں کو ایک طرف کر کے بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے میں مصروف رہا اور کوشش کرتا رہا کہ گھر میں ہونے والی کسی بات یا شخص پر توجہ نہ دوں
یہ لوگ جانے اور ان کے معاملات، مگر وہ پاؤں دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آغا جانی سے دعا سلام لیتا رہتا، مگر اس شام کے واقعے کے بعد وہ مجھ سے اور میں ان سے نظریں بچا رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی تھی جس پر میں واقعی شرمندہ تھا، مگر ایک تجسس برقرار تھا کہ آخر وہ قیدی کون لڑکی ہے۔ اور پھر مجھے ایک شام اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ آغا جانی گھبرائی ہوئی آئیں اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو وہاں حال کمرے میں اسی دروازے کے باہر کھڑی ہاتھ مل رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولی، اذان میاں وجاہت کسی کام سے شہر سے باہر ہیں اور ممکن ہے کچھ روز وہاں مزید لگ جائیں۔ زرنگار کہیں مصروف ہیں کہ آپ ہمیں اسپتال لے جا سکتے ہیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا ایمبولینس کا انتظام کریں۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو نارمل ہے، ایمبولینس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے وہیں سے کال ملا کر ایمبولینس منگوا لی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا، اذان میاں آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی، گو کہ آپ پر پورا بھروسہ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں۔ آپ ہماری اولاد کے جیسے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا تماشا نہ بنے، اس لیے اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آئیں انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیجیے۔ میرے دل نے کہا کسی معصوم کو قید کیا ہوا ہے، اب یا تو وہ لڑکی مر گئی ہے یا اس کی حالت نازک ہے، اور آغا جانی راز فاش ہونے کی وجہ سے مجھے اعتماد میں لے کر اس کی لاش ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے عجلت میں ہاں کی اور راز کو راز رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے ان کے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر وہی نیم تاریکی اور ہوش سے بیگانہ کر دینے والی بدبو تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے جو منظر تھا آج بھی یاد کروں تو جرجری سی آ جاتی ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس، بال کھلے، ایک 24-25 سال کی لڑکی تھی، زرد مائل رنگ اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری چمکدار، بالکل بلی جیسی، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز سب سے عجب تھا۔ دونوں ٹانگیں موڑ کر پیچھے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف زمین پر رکھے، وہ اپنی زبان سے لپ لپ کر کے کبھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی، کبھی اپنے پاؤں۔ اس کے پاؤں میں زنجیر تھی جس کے باعث بہت گہرا زخم ہو گیا تھا اور اس سے مواد رس رہا تھا جسے وہ مستقل چاٹ رہی تھی۔ اف خدایا، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے خوف کے ساتھ گھن آنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مرد ہو کر بھی میں لرز گیا اور مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی آر نہیں کہ مجھ پر اس کی دہشت سوار ہو چکی تھی۔ آغا جانی اس کو پچکارتی ہوئی اس کے قریب گئیں تو وہ بلی کی طرح ان کے پیروں میں لوٹنے لگیں اور چاروں ہاتھ پیروں کے بل بلی کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ اس کی آواز دھیمی گرگراہٹ میں بدلتی گئی۔ جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی، میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ آغا جانی نے اس کی زنجیر کا تالا کھولا اور مجھ سے کہا، اذان میاں یہ زنجیر پکڑیں جو ابھی تک اس کے پیر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجبوراً میں نے وہ زنجیر تھامی۔ مجھے لگا یہ بلی نما لڑکی ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے گی، مگر آغا جانی مسلسل اس کے سر پر اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پچکارتی رہیں اور ہم اسے کسی چوپائے کی طرح چلاتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے جہاں ایمبولینس کے ساتھ آئے رضاکار موجود تھے۔ اس لڑکی کے پاؤں میں زنجیر کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رضاکاروں نے آغا جانی سے کچھ بات کی اور ایک نے بڑھ کر اس لڑکی کی کمر سے انجیکشن گھونپ دیا۔ وہ گرگرائی اور اس پر جھپٹی۔ میرے ہاتھ سے اس کی زنجیر چھوٹ گئی اور اس نے آن کی آن میں رضاکار کو اپنے سخت نوکیلے لمبے ناخنوں سے زخمی کر دیا۔ دوسرے رضاکاروں نے بڑھ کر اس لڑکی کو قابو کیا، مگر اب تک انجیکشن کے زیر اثر لڑکی کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے اور وہ بے جان ہو گئی۔ اس سارے عمل کے دوران میں تماشائی بنا کھڑا رہا۔ مجھے یہ لڑکی اور یہ حالات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آغا جانی کی آنکھوں میں آنسو مجھے ہوش میں لائے اور میں نے بڑھ کر انہیں تسلی دینا چاہی۔ وہ بزرگ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ صورتحال ایسی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر جکڑ کر ایمبولینس میں سوار کیا جا چکا تھا۔ میں اور آغا جانی دوسری گاڑی میں اسپتال روانہ ہوئے۔ سارے راستے وہ روتی رہیں۔ میرے پاس ان گنت سوال تھے مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اسپتال پہنچ کر آغا جانی نے مطلوبہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس لڑکی کو ایڈمٹ کرا لیا گیا۔ اندر اس لڑکی کے زخم صاف کیے جا رہے تھے اور میں آغا جانی کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ آغا جانی نے کسی کو کال ملائی اور بات کرنے لگی۔
سلام دعا کے بعد کہنے لگیں، زیبا کے پیر کا زخم ناسور بن رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، مگر بھوک تو گویا اڑ گئی تھی، ہاتھوں کے طوطوں کے ساتھ۔ تو اس لڑکی کا نام زیبا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وجاہت ہمدانی کی پہلی بیوی ہو، جسے قید کر دیا گیا اور دوسری شادی رچا لی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی نوکرانی ہو جس کو اذیتیں دے کر اس حال کو پہنچا دیا گیا ہو، یا پھر یہ کوئی خالہ پھپھی ذات بھی ہو سکتی ہے جس کے نام یہ تمام جائیداد ہو، ہمدانی اس کے کیئر ٹیکر ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کے بیمار معاشرے میں ایسے جرائم عام ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اس مولوی کا کیا کردار ہوگا اس سارے کھیل میں؟ اور اگر یہ سب جانتے بوجھتے ہو رہا ہے تو آغا جانی کا دکھ درد کس لیے؟ سوچ سوچ کے میری کنپٹیاں دکھنے لگی تھی۔ ایک بار پھر اس کی وحشت ناک صورت میری آنکھوں میں تھی، صاف رنگت، چمکدار آنکھیں، سیاہ لمبے بال۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو واقعی حسین دکھتی، مگر اس موجودہ حالت میں اس کا تصور اور اس کا جھپٹنا نوچنا دہلانے کو بہت تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں آغا جانی کی طرف پلٹا۔ کال ختم ہو چکی تھی، اپنی چادر سے آنکھوں کے کنارے خشک کر رہی تھی۔ میں اخلاقی اقدار بالکل ہی بھول بیٹھا تھا۔ ان سے پانی جوس وغیرہ کا پوچھا تو انکار کر گئیں۔ ایک یاست اور سوگواری ان کے چہرے پر نمایاں تھی، مگر وجہ گمشدہ۔ زیبا جس کمرے میں تھی اس کے دروازے کو گھورتی ہوئی گویا ہوئی، زیبا میری بیٹی ہے۔ بیٹی؟ ہاں میری بیٹی، وجاہت سے 4 سال چھوٹی۔ آپ اسی کشمکش میں ہیں کہ انہیں ایسا کیا ہوا، ان کی یہ حالت کیوں ہے، اور یہ بات ہم نے آپ سے کیوں چھپائی؟ اس پریشانی کے وقت میں آپ نے ہماری مدد کی ہے اعظامیہ، آپ ہمارے محسن ہیں۔ جی آقا جانی، میں شروع ہی سے اس ماہ میں اس راز کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے تو میری ہمت نہیں ہو سکی۔ کیا زیبا جی بیمار ہیں؟ کوئی دماغی نفسیاتی بیماری ہے؟ آقا جانی کے چہرے پر تعصب پھیلا صاف دکھائی دیا۔ میری بات یقیناً دکھ دے گئی تھی۔ اولاد کی یہ حالت ہو تو ماں باپ پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ مجھے سوال کرنے کے بعد ہوا، مگر بات زبان سے پھسل چکی تھی۔ وہ گویا ہوئیں، کاش اعظامیہ ایسا ہی ہوتا، یہ کوئی بیماری ہوتی تو ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے، زیبا کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں۔ نفسیاتی مریضوں کے گھر میں کیا ایسی ناگوار بو ہوتی ہے جیسی آپ نے ہمدانی ہاؤس میں محسوس کی ہے؟ آغا جانی ہر بات میرے سامنے صاف کرتی جا رہی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس آسیب کی خبر لوگوں کو ہو اور ہماری بیٹی کا تماشا بنے، اور ہم پہلے ہی بہت ذلت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کیسی ذلت آغا جانی، اور یہ آسیب؟ وہ سب کچھ بتانے پر آمدہ تھی، مگر بے چین فطرت سوال پہ سوال اٹھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آ کر بتایا کہ زیبا کے پاؤں کی بینڈیج کر دی گئی ہے، مگر زخم سڑنے کی وجہ سے زیبا کو تیز بخار ہے اور معدے میں انفیکشن بھی۔ ہمیں ہسپتال میں رکنا تھا، ڈاکٹرز نے آ کر بتایا۔ اس صورتحال میں آغا جانی کو تنہا اسپتال میں چھوڑ جانا بہت نامناسب سی حرکت تھی، اور گھر جا کر بھی مجھے کون سا سکون مل جانا تھا۔ رات اسی شش و پنج میں گزرتی، اس لیے بہتر یہی سمجھا کہ ان کے ساتھ رک جاؤں۔ وہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہیں اور میں بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، سو میں نے ان سے کہا اگر وہ چاہیں تو زیبا کے روم میں آرام کر لے، میں باہر بیٹھا ہوں۔ آغا جانی نے زیبا سے ملنے کی خواہش کی اور ہم اس کمرے کی طرف بڑھے۔ میں باہر ہی رک گیا، مگر انہوں نے اشارے سے مجھے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اسپتال کے اس کمرے میں زیبا کی موجودگی کو بامشکل 2 سے 2.5 گھنٹے گزرے تھے، مگر اس کمرے میں بھی وہی ناگوار بو بس چکی تھی، جہاں ٹھہرنا محال تھا۔ وہ بیڈ پر بھی شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اس لیے کوئی خطرہ نہ تھا، شاید سو رہی تھی۔ آغا جانی محبت سے اس کے ماتھے اور سر پر ہاتھ پھیرتی پیار کرتی رہیں، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے خود کو اس لمحے بہت بے بس محسوس کیا۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آغا جانی نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ اسی سنا میں وجاہت ہمدانی کی 2 کالز آ چکی تھی اور زر نگار بھی گھر پہنچ کر کال کر چکی تھی۔ میں اور وہ کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ آغا جانی نے زیبا کے بارے میں بات شروع کی، کہنے لگی، میری بیٹی بہت لاڈلی اور ناز و نام میں جوان ہوئی ہے۔
اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کے میرا دل کٹ جاتا ہے۔ اذان میاں اولاد اور جوان اولاد کا دکھ رب دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ بچپن ہی سے بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلا رہنے سے ڈرتی تھی، ہر وقت میری جان سے لگی رہتی تھی یا آغا جانی کے ساتھ۔ ہم فیصلہ آباد میں رہائش پذیر تھے، بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لان تھا ہمارا۔ آغا جان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، سارا لان ان کے ہاتھوں کا بویا ہوا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی، وجاہت 11 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہی ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی کا ہمارے لان میں آنا جانا رہنے لگا۔ یہ کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جان کو بلیوں سے چڑ تھی۔ ان کی ناپاکی، نجاست اور بدبو کسی کو بھی برداشت نہیں تھی، مگر جانوروں کو کون روک سکتا تھا۔ وہ بلی ہمارے لان کی کیاریوں میں اکثر بیٹھی ہوتی تھی۔ ہم سب نے ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ ہمیں ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی تھی۔ ہم جب بھی لان میں بیٹھے یا بچے کھیل رہے ہوں، ہمیں اس کا دیکھنا بہت پراسرار اور ناگوار لگتا۔ اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی طریقہ کار نہ ہوا۔ آغا جانی کی غیر موجودگی میں اکثر خانسامہ سے کہہ کر میں اسے دودھ ڈلوا دیتی تھی۔ بے زبان جانور ہے، رحم آ جاتا تھا۔ ایک دن دونوں بچے فٹ بال سے کھیل رہے تھے کہ بال اس منحوس کے پاس جا گری۔ زیبا اٹھانے بھاگی۔ آغا جان گملوں کی گوڈی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھرپی تھی۔ زیبا جیسے ہی بال لینے کیاری کے نزدیک گئی، وہ بلی زیبا پر حملہ آور ہوئی اور آغا جان نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی کھرپی اس بلی کو دے مارے۔ نشانہ اتنا ٹھیک لگا کہ کھرپی سیدھی بلی کی گردن پر لگی اور وہ گر کر کیاری کے پاس تڑپتی لوٹتی رہی۔ بچے بری طرح سہم گئے تھے، بلی رو رہی تھی۔ وہی منحوس آواز سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے کسی معمول کی طرح سر اسبات میں ہلا دیا۔ بلی روتی رہی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھاتے۔ آغا جانی نے چوکیدار سے کہہ کر ایک بوری منگوائی اور چوکیدار سے ہی اس بلی کو بوری میں ڈلوا کر پھینکوا دیا۔ آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس رات زیبا بہت ڈرتی رہی اور اسے بخار نے آ لیا۔ ہم بہت پریشانی میں آ گئے۔ سارا ہفتہ ڈاکٹروں حکیموں کا چکر کاٹتے گزرا۔ اسی دوران آغا جان کو کب وہم کی بیماری ہوئی پتہ نہیں چلا۔ زیبا کی صحت یاب ہونے کے بعد میں نے غور کیا، وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کبھی کمرے کھول کر تلاشی لیتے، کبھی کھڑکی کھول کے دیکھتے، راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے صوفے کے نیچے جھانکتے۔ مجھے یہ سب بہت عجب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی، زیبا صحت یاب ہونے لگی۔ آغا جان اسے ایک پل اکیلا نہ چھوڑتے۔ ایک دن صبح کوئی 11-12 کا وقت ہوگا۔ آغا جان اور زیبا معمول کے مطابق لان میں کھیل رہے تھے۔ میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، مجھے سپر اسٹور سے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو زیبا کیاری کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ آغا جان نہیں تھے۔ میں اندر گئی، دروازہ لاک تھا۔ دروازہ بجایا تو آوازیں دیں، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بکھلائے ہوئے تھے، دہشت چہرے سے عیاں تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے لگا انجائنا کا اٹیک ہے۔ میں فون کرنے بھاگی، مگر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولے، وہ مری نہیں، وہ مری نہیں، وہ یہیں ہے باہر لان میں، دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ آغا جان پریشان تھے۔ آغا ہوش کریں، مجھے کچھ پلے نہ پڑا، کون مری نہیں، کون مار دے گی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی، بابا جان ڈر گئے، بابا جان ڈر گئے۔ مما میں بلی بنی، بابا جان ڈر گئے، میاؤں میاؤں میاؤں۔ وہ ہنستی کھیلتی وجاہت کے ساتھ دوبارہ لان میں جا چکی تھی اور آغا جان پسینے میں شرابور۔ انہیں تسلی دی، پانی پلایا اور اوسان بحال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو بلکتے دیکھا تھا۔ زامیہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی یہ۔ میرا دل اندر سے بجھ گیا اور ایک خوف دل میں سما گیا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آغا جان گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ رات بہت دیر سے آئے، بہت گمسم تھے، بچے سو چکے تھے۔ وہ جب بستر پر لیٹے، مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں متارم تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو بولے، سبیہ تم یقین نہیں کرو گی، رہنے دو۔ میرے بہت اسرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لان میں تھے۔
میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ میری نظر سامنے کیاری پر پڑی، جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ میں نے آوازیں دی، بلایا، مگر اس نے انسنی کر دی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پر دے مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسا محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبی زمین پر بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت وہ زخمی بلی روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ وہ دوبارہ مجھ پر جھپٹی۔ میں بھاگا، اندر آ کر کمرہ لاک کر لیا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا صبیہ؟ میں بس انہیں بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بات پر یقین کرنا مشکل ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تم تو یقین کرو میرا، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو۔ انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھی جن پر خون ابھر کے سوکھ چکا تھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آوازیں آتی ہیں راتوں کو، لگتا ہے وہ یہی ہے۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے صبیہ۔ کتنی دیر ہم ساتھ لگے روتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا آغا جان اس گلڈ میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں یا یہ کوئی اور معاملہ ہے اور وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ آغا جان اور زیبی میری روح کے 2 حصے ہیں، میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر آغا جان نے پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میں بس اپنی کیا کیفیت بیان کروں۔ یہ معاملہ اتنا الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان گنت سوال تھے، اب بھی باقی تھے، اور کہانی میرے اور آپ کے لیے، مگر یہ آغا جانی کی آپ بیتی تھی جو نامکمل تھی، اور ابھی مزید کیا کچھ ہونا باقی تھا وہ سب الگ۔ آغا جانی میں سمجھ سکتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان کس اذیت سے 2-4 ہے، لیکن جو بھی ہو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا، تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جان پانی کے گھونٹ بھرتی ہوئی بولی۔ اذان میاں، یہ کوئی انسان نہیں تھی کہ قتل کا مقدمہ چلتا اور سیلف ڈیفنس ثابت کر کے ہم اپنے شوہر اور بچی کو بچا لیتے۔ بلی کے روپ میں وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھ سکے نہ معافی تلافی کر سکے۔ اول تو اس وقت ہم یہ سمجھے ہی نہیں تھے۔ آغا جان کی گردن پر خراشیں دیکھ کر بھی ہمیں پختہ یقین نہ تھا۔ دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ہم آغا جان کے ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بلی کی اچانک موت آغا جان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور یہ سب تماشا کر رہی ہو۔ ہم نے آغا جان کو راضی کیا یہ کہہ کر کہ ہم زیبی کو ایگزامین کروانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم میں سے بھی کچھ سوالات کر سکتے ہیں تو گھبرائیے گا نہیں۔ ماہر نفسیات نے بترتیب ہم چاروں سے سوالات کیے، مگر اصل چیک اپ آغا جان کا ہی تھا۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹرز نے ہم چاروں کو نارمل قرار دے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا جان زیبی کے بارے میں سچ کہہ رہے تھے۔ ان دونوں میں نے زیبی میں کوئی بدلاؤ نہ دیکھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد اور اب دودھ بغیر ضد کے پی لیتی تھی۔ آغا جان کا دل گھر اور بچوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ وقت باہر رہنے لگے تھے۔ زیبی سے بہت کم بات کرتے، لیکن زیبی ان سے نزدیک ہونا چاہتی مگر وہ کوئی موقع نہیں دیتے۔ زیبی کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہم مطمئن تھے، مگر ایک بو اکثر آنے لگی تھی گھر سے۔ ایک دن وہ کہنے لگے، صبیہ، میرے دوست کے ایک دوست انڈیا سے آئے ہیں، کاروباری دوست ہیں مگر دم تعویذ بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ دوسرے دن جمعرات تھی۔ آغا جان اور ان کے دوست عصر کے بعد ہی آ گئے۔ میں پہلی بار ملی تھی۔ اچھے انسان تھے۔ عبدالسلام بمبئی والے ان کا نام تھا۔ درمیانہ قد، ذرا سانولا سا رنگ، مگر چہرہ پرنور۔ رسمی گفتگو کے دوران ہی بچے سو کر اٹھ گئے تھے۔ بھائی عبدالسلام سے ملنے کے بعد کھیل میں لگ گئے اور میں خانزامہ کے ساتھ کچن اور رات کے کھانے کی تیاری میں۔ وہ آغا جان کے ساتھ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں آغا جان نے مجھے آواز دے کر بلایا، وجاہت کو اندر لے جانے کا کہا۔ میں وجاہت کو اندر لے گئی۔ زیبی لان میں ہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ لان میں آ بیٹھی۔ بھائی عبدالسلام پودوں کی آغا جان کی باغبانی کی تعریف کرتے کیاری کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آغا جان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زیبی کی طرف اشارہ کیا۔ اذان میاں، سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک بھی جو سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اذان میاں، زیبی میری بچی، وہ اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ زیبی کا نہیں تھا۔
اسی کالی بلی کا تھا۔ میری چینخ نکل گئی۔ آغا جان نے مجھے بازو سے دبوچ لیا۔ زیبی چلتی ہوئی قیدی کے پاس بھائی عبدالسلام کے نزدیک جا کر لوٹنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سے حویلی گونج رہی تھی۔ چوکیدار بھی یہ تماشا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ بھائی عبدالسلام زمین پر بیٹھ گئے جیسے اس عفریت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ کافی دیر وہ عفریت گڑگڑاتی روتی رہی اور پھر زیبی بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی، وہ بے جان تھی۔ میں اسے لپٹا کر رو دی۔ مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ بھابی فکر نہ کریں، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائے، میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبی کو کمرے میں لٹا آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک نرس نے آ کر اطلاع دی زیبی کو ہوش آ گیا ہے، وہ رو رہی ہے۔ آغا جان نے اسی ڈاکٹر کو کال ملا کر صورتحال بتائی۔ نرس کی بات کروائی اور نرس زیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نرس کے لیے بھی خوف آیا کہ خدا جانے زیبا ہوش میں ہے، نرس کے ساتھ کیا کرے۔ ان عفریتوں کے لیے کون سا مشکل ہے کسی کی جان لینا یا نقصان پہنچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ عفریت نرس میں منتقل ہو کر آزاد ہو جائے اور ہم زیبا کو قید کیے بیٹھے رہیں۔ سوچ کی یلغار تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 4:45 بجے فجر کا وقت تھا۔ یہ آپ بیتی ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر نماز زیادہ اہم تھی۔ آقا جان سے اجازت لے کر میں فجر ادا کرنے چلا گیا۔ واپسی پر سوچا چائے، کافی اور بسکٹ لے لوں۔ آقا جانی بھی رات سے بھوکی تھی۔ اسپتال کی فارمیسی کے ساتھ ہی سبزہ اور 4-6 بینچ تھی۔ میں نے سگریٹ سلگائی۔ اوہ خدا، میرا فون! شاید ڈیڈ تھا۔ امی کی کال آئی ہوگی رات کو، پریشان ہوں گی۔ مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ میں نے فارمیسی والے لڑکے سے کہا ایمرجنسی کال کرنی ہے یار، چارجز نہیں ہے، کیا کچھ دیر موبائل چارج کر دو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں فون اسے دے کر واپس بینچ پر آ بیٹھا۔ سر اور جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ سارے دن کی نوکری کے بعد افتادات بھری پوری رات کی جاگ کی وجہ سے اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بیان کر نہیں سکتا۔ ٹھنڈی ہوا سر سہلانے لگی اور میری آنکھ تھکن اور نیند کے خمار کے باعث بند ہو چکی تھی۔ اچانک بلیوں کے گرگرانے سے میری آنکھ کھلی۔ سرہانے لڑ رہی تھی۔ میں جوتا مارنے ہی والا تھا کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں یہ نارمل بلی ہے یا اس کی کزن وزن۔ اپنی یہ سوچ پر ہنسی آ گئی۔ دن نکل آیا، دھوپ چڑھ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا رہا۔ اب مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ آغا جانی انتظار میں ہوں گی۔ میں نے فارمیسی سے اپنا چارجر موبائل واپس لیا، جوس، چپس اور بسکٹ لے کر اندر روانہ ہوا۔ زیبا کے کمرے کے باہر کوئی نہیں تھا۔ شاید آغا جانی اندر ہوں گی۔ میری بالکل ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی اور میں نے انتظار مناسب سمجھا۔ اسی دوران امی کو کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور دم کروا لیا۔ کچھ ہی دیر میں یاسر اور طلحہ چھوٹا پوتا آتے نظر آئے۔ ان کے پیچھے آغا جانی اور زرنگار تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آغا جانی کو ناشتے کے لیے جوس دینا چاہا تو انہوں نے بتایا زرنگار ان کے لیے لنچ لائی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہ چیزیں میں نے بچوں کو دے دیں۔ آغا جانی نے بتایا وہ بھی پرے ایریا میں کچھ دیر سو گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں تو زمین میں گڑا جا رہا تھا کہ ان کو انتظار میں بٹھا کر خود پورا دن سو کر آ گیا۔ زرنگار کی موجودگی میں کیا کرتا میں وہاں؟ میری ان سے دعا سلام بھی نہیں تھی۔